السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی حاضر ہے نئی اپڈیٹس کے ساتھ کراچی ویدر ٹریکر پر۔ آج ہم ہمیشہ کی طرح پہلے کراچی میں بادلوں کی حرکت دیکھیں گے، مانسون ایکٹیویٹی دیکھیں گے، اگر کوئی ایکسس سے یعنی کہ ایسٹ سے کوئی ایکٹیویٹی پراپر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے حصے میں ہم سمندری ہواؤں کا جائزہ لیں گے کراچی میں، اور تیسرے حصے میں ہم ایکچوئل اور فیل لائک ٹیمپریچر دیکھیں گے۔ آگے چلنے سے پہلے ایک چیز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج صبح ایک سسٹم جو کہ نارتھ ایسٹ میں واضح رہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل جیسے میں نے ذکر کیا کہ مانسون کی ایکٹیویٹی سندھ کے بارڈرز پہ ہے اس وقت، جس کا ذکر میں نے کل کیا تھا۔ ایک سرکولیشن نیچے آ رہی ہے جو کہ بحر عرب میں موو ہو رہی ہے، تو پاسبلٹیز ہیں کہ کراچی میں کوئی لوکل سسٹم ڈیولپمنٹ ہو جائے، یعنی کہ لوکلائزڈ کلاؤڈز آ جائیں، یعنی کہ پاسبلٹیز ہیں۔ جب مانسون سسٹم قریب ہوتا ہے تو لو پریشر سسٹم جب آتا ہے تو لوکلائزڈ ڈیولپمنٹس بھی ہو سکتی ہیں بادلوں کی۔ تو آج ایک سسٹم جو کہ جیسے میں اس کو شو بھی کروں گا، کراچی کے نارتھ ایسٹ میں اس کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور مقصد کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف تھمبنیلز لگا کے ایک طرح سے سنسنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا چینل کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے حقائق رکھوں، صحیح چیز رکھوں، اور سنسنی پھیلانا میرا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے صحیح چیزیں رکھوں۔ سنسنی پھیلانا کہ بادل پھٹنے والے ہیں یا پھر کراچی میں کراچی میں شدید بارش ہونے والی ہے، جو کہ جس کے پیچھے کوئی حقائق ہی نہیں، تو اس طرح کی باتیں میں اپنے چینل پہ نہیں کروں گا آپ لوگوں سے۔ جو بھی حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سسٹم مانسون کا سسٹم نہیں تھا پراپر، یعنی کہ لوکل ڈیولپمنٹ تھی جو کہ مغربی ہواؤں اور ایسٹرن ہواؤں کی وجہ سے جو سرکولیشن ڈیولپ ہوئی کراچی کے نارتھ ایسٹ میں، اس کی وجہ سے کچھ کلاؤڈز فارم ہوئے اور وہ نیچے کی طرف آئے۔ تو یہ پراپر ایکسس سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ پراپر ایکسس سے مانسونی کلاؤڈز نہیں آئے تھے۔ جب یہ نیچے آئے، ان میں کوئی طاقت نہیں تھی، تو کراچی میں بیشتر حصوں میں اس سے کوئی بارش نہیں ہوئی، یعنی کہ زیادہ تر حصے کراچی کے بارش سے محروم رہے۔ تھوڑی بہت بارش کہیں ریکارڈ ہوئی، لیکن وہ کوئی میجر بارش نہیں تھی کراچی میں۔ تو اس کو ایسے تھمبنیل لگانا کہ کراچی میں بہت بادل پھٹنے والے ہیں آنے سے پہلے، یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ اس طرح بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو پیش کر رہے ہیں صرف ویوز لینے کے لیے۔ تو میرا کام آپ لوگوں کو صحیح چیز بتانا ہے واضح کر کے۔ یہ جو سسٹم آیا تھا، پہلی بات تو ہے کہ یہ مانسون کا نہیں تھا، یہ لوکل ڈیولپمنٹ تھی، اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اور بھی ڈیولپمنٹس ہوں آج رات میں یا کل صبح، ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی لوکل ڈیولپمنٹس نارتھ ایسٹ سے نیچے آئے، لیکن یہ کہ واضح رہے کہ آپ کی ایسٹ سے زیادہ طاقت نہیں ہے ابھی، جو ایسٹ سے پراپر سسٹم ایکسس سے نہیں آ رہا مانسون کا، تو یہ اگر آئے گا بھی تو ہو سکتا ہے کوئی خاص بارش کراچی میں نہ کرے۔ ایک اور بات میں واضح کر دوں کہ یہ سسٹم جو نارتھ ایسٹ میں ڈیولپ ہوتے ہیں، ان کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، یہ ایک دم سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کے سامنے ابھی سیٹلائٹ امیج رکھتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم سے 12 بجے قریب یہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی، اور یہ کلاؤڈز نیچے آئے، اور ایک آدھ 2 گھنٹے میں یہ نیچے آ کے ختم ہو گئے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ کوئی خاص نہیں تھی، اس میں کوئی خاص بارش نہیں تھی، لیکن اس کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ بس یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مانسون کا سسٹم قریب آتا ہے، جب مانسون کا سسٹم قریب آتا ہے تو اس کی وجہ سے لوکل کلاؤڈ ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی پراپر مانسون کا سسٹم نہیں تھا، یعنی کہ ایسٹ سے پراپر ایکسس سے نہیں آیا تھا۔ لیکن یہ کہ آگے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے آج یا کل اس طرح کی لوکل ڈیولپمنٹس ہو جائیں، اور کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت بارش اس سے کراچی میں ہو جائے، لیکن پراپر یہ مانسون کی بارش نہیں، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم آتے ہیں بادلوں کی حرکت پہ۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج 15 جولائی ہے، اور آج ہمیں کوئی خاص ایکٹیویٹی کراچی پہ مانسون کی نظر نہیں آ رہی۔ کل بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ پرسوں 17 تاریخ کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایکٹیویٹی جس کا ذکر میں نے کل بھی کیا تھا کہ بھارت میں ایک سسٹم جو سرکولیٹ کر رہا ہے، اور وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ بحر عرب میں نیچے موو کر کے بحر عرب میں آئے گا۔ اب اس کا یہ ہے، کل میں نے 2 پاسبلٹیز آپ کے سامنے پیش رکھی تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بحر عرب میں آ کے طاقت پکڑے گا، اور اس کی وجہ سے کراچی میں گرمی بڑھے گی، جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کراچی میں کل اور پرسوں گرمی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ پرسوں 17 تاریخ کو رین فال ہو سکتا ہے ایکسپیکٹڈ ہو، لیکن ابھی اس کے بارے میں کوئی واضح چیز نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے بحر عرب میں آیا، اور نیچے سے سندھ پہ کوئی پینیٹریشن اس نے کی ہے، لیکن کراچی میں ابھی کوئی خاص پینیٹریشن اس کی نظر نہیں آ رہی۔ اس کو ہم آگے بھی مانیٹر کرتے رہیں گے، اور میں آپ کو اس کی اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ کراچی میں جہاں تک سمندری ہواؤں کا تعلق ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 15، 16، 17 کوئی خاص بحال نہیں ہے، بلکہ 17 تاریخ کو تو کچھ بہت زیادہ بائی پاس ہو رہا ہے، اور کچھ ونڈ بھی چینج ہو رہی ہے، ڈائریکشن چینج ہو رہا ہے، تو ڈسٹربڈ ہیں۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مانسون سرکولیشن جو کہ بحیرہ عرب میں آ رہی ہے، اس کی وجہ سے جو سمندری ہوائیں ہیں وہ کراچی میں ڈسٹرب رہیں گی، گرمی بھی بڑھے گی۔ آگے ہم دیکھیں گے ایکچوئل اور فیل لائک ٹیمپریچر۔ آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کراچی میں ایکچوئل ٹیمپریچر اور فیل لائک ٹیمپریچر۔ جہاں تک ایکچوئل ٹیمپریچر ہے آج 35 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا میکسیمم۔ کل جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہوگی، ریئل ٹیمپریچر جو ہے وہ 37 ڈگریز کو ٹچ کر جائے گا یا 38 ڈگریز بھی آ سکتا ہے، اور فیل لائک تو بہت زیادہ ہوگا 48-49 ڈگریز، جس کی کل ہی میں اس بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کل بہت زیادہ گرمی ایکسپیکٹڈ ہے۔ پرسوں 17 تاریخ کو بھی ایکچوئل ٹیمپریچر تو زیادہ نہیں ہے، لیکن فیل لائک ٹیمپریچر ویسے ہی ہے 48-49۔ تو کل اور پرسوں شدید حبس اور گرمی ایکسپیکٹڈ ہے، واللہ عالم۔ اب ہم فیل لائک ٹیمپریچر کا جائزہ لیں گے جو کراچی میں ان تین دنوں میں بہت زیادہ رہے گا۔ آج 46 ڈگریز تک رہا میکسیمم، کل جو ہے یہ 48 ڈگریز تک ریکارڈ کریں گے، اور پرسوں بھی 47-48 ڈگریز۔ تو کل اور پرسوں شدید حبس اور گرمی کراچی میں محسوس ہو سکتی ہے لوگوں کو، واللہ عالم۔ ایک بار پھر میں وضاحت کر دوں کہ جس کی وضاحت میں نے کل بھی ویڈیو میں کی تھی کہ جو سسٹم بھارت سے آ رہا ہے اور ایسٹ سے آ رہا ہے اور وہ بحیرہ عرب میں موو ہو رہا ہے اوپر سے نیچے آ کے، جس کا ذکر میں نے کل کیا، اور اس کے میں نے دو پاسبلٹیز کل بتائی تھیں۔ ایک تو یہ کہ بحیرہ عرب میں آئے گا، کراچی میں شدید گرمی اس کی وجہ سے ہوگی، اور گرمی دونوں صورتوں میں ہوگی، اگر بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایک صورتحال تو یہ کہ کراچی میں آ کے یہ طاقت پکڑے گا سسٹم، کیونکہ بحیرہ عرب پہ آ کے اس کو طاقت ملے گی، لیکن یہ کہ یہ کراچی میں کچھ بھی بارش نہیں کرے گا۔ ایک پاسبلٹی یہ ہے۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ کراچی میں آئے، گرمی نیچے بحیرہ عرب پہ آئے گا، طاقت پکڑے گا، گرمی کی شدت پھر بھی بڑھے گی کراچی میں، لیکن ہو سکتا ہے کراچی میں ساؤتھ سے یا ساؤتھ ایسٹ سے پینیٹریٹ کرے اور کراچی میں بارش ہو جائے۔ آگے آنے والے دنوں میں اس کا مزید ہم دیکھیں گے تفصیل میں، اور صحیح واضح ہوگی صورتحال۔ ابھی صورتحال واضح نہیں ہے، آگے میں اس کو مانیٹر کر رہا ہوں اور آپ کو بتاتا رہوں گا اس سلسلے میں۔ آئندہ اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔